بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب ذنوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومقتدانا جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الأولين والآخرين لا سيما بقية الله في الأرض. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. درود پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، تمہیدی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے بندے حقیر حاضر ہوا ہوں اور مجلس ترحیم ہے، سارے ثواب کی مجلس ہے. عزیزان گرامی، موضوع سخن بندے حقیر اخلاص کے اوپر کچھ گفتگو کر کے آپ کی زحمات کو تمام کروں گا، کیونکہ تمام اعمال کا دار مدار انسان اور اس مومن کی نیت کے اوپر ہے. وہ جو کام انجام دے رہا ہے وہ کس نیت سے انجام دے رہا ہے. اگر انسان کے اعمال میں اگر اخلاص ہو تو اعمال چھوٹا اور بڑا ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. انسان کی چھوٹی سی ایک حرکت، چھوٹی سی ایک اعمال بھی پروردگار عالم اس حد تک قبول کرتا ہے کہ اس کو عروج تک پہنچاتا ہے. کیونکہ یہی نیت ہے کہ انسان لمبے سجدے کرے، لمبے عبادتیں کرے، لازم نہیں ہے. اس کی درگاہ میں جا کے آپ حاضری اخلاص کے ساتھ اگر دے، آپ کا نماز، آپ کا اعمال صرف اس رب کی خوشنودی کے لیے ہو. مولا امیر المومنین علیہ السلام سے سوال ہوا کہ یا امیر المومنین، آپ کو بہشت میں بیٹھنا پسند ہے یا مسجد میں بیٹھنا پسند ہے؟ مولا نے فرمایا کہ مجھے مسجد میں بیٹھنا پسند ہے. تو دوسرا سوال ہوا کیوں؟ کیونکہ کہا میرا مولا، میرا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میں مسجد میں رہوں، اس لیے مجھے مسجد میں رہنا پسند ہے. تو ہمارا ہم و غم یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں خلق کیوں کیا ہے. اگر وہ شخص خوش نصیب ہے اس کو ابتدائے زندگی میں عشق واقعی ملے. عشق دنیاوی انسان کو گرفتار کرتا ہے، عشق دنیاوی انسان کو گمراہ کرتا ہے، لیکن عشق واقعی جب انسان کو ملے تو وہ عروج تک پہنچتا ہے. عزیزان گرامی، آیت اللہ مطہری، جب آیت اللہ طباطبائی کا نام کوئی لیتا تھا تو کہتا تھا روحی فدا، یعنی میں اس پہ فدا ہو جاؤں. تو جب سوال ہوا کہ آغا مطہری آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، کہا صرف اس وجہ سے کہ اخلاص اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ طباطبائی کی اتنی اخلاص ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا روزے کا افطار حرم حضرت معصومہ جا کے بوسہ لیتا تھا، اس کے بعد گھر آ کے افطار کرتا تھا. اتنی محبت تھی اہل بیت علیہ السلام، وہ اخلاص تھی کہ آج آیت اللہ طباطبائی جب جا رہا تھا، آیت اللہ طباطبائی کا زندگی نامے میں میرے بندہ حقیر نے یہ مطالعہ کیا کہ جب وہ اس وقت جب تعلیم پڑھتے تھے تو پیسے لیتے تھے، اس طرح آج کی طرح نہیں تھا. تو اس کے استاد نے جب جا رہے تھے تو 3 مہینہ دیہاتوں کی طرف رخ کرتے تھے، گرمیوں میں یہاں بہت گرمی ہوتی تھی. تو استاد نے کہا کہ بھائی آپ کے والدین ہمیں پیسے دیتے ہیں آپ کو پڑھانے کے لیے، تو جس کو سبق پڑھنے کا، درس پڑھنے کا شوق نہیں ہے، یا کسی کے کلے میں نہیں پڑھتا ہے، یا کسی کو پڑھنا نہیں آتا ہے، یہاں سے واپس جائے. تو آیت اللہ طباطبائی نے یہ سوچا کہ بھائی سب سے ان طالب علموں میں کمزور میں خود ہوں، اور استاد کا اشارہ بھی میری طرف ہے. تو استاد سے عرض کیا استاد آپ آگے نکل جائیں، میں پیچھے سے آپ کے پیچھے آتا ہوں. تو اسی صحرا میں بیٹھ کے ویرانے بیٹھ کے خدا سے التجا کیا طباطبائی نے. کہا پروردگارا اگر دینا ہے، اگر مجھے اگر علم کا میں قابل ہوں، لائق ہوں، تو مجھے آپ علم عنایت کرے، وگرنہ میں یہیں سے واپس جاتا ہوں. تو وہاں سے پھر استاد کے ساتھ گیا اور بعد میں وہاں پہ شرح منظومہ بغیر پڑھے آغا طباطبائی نے وہاں 3 مہینے کے اندر لکھا. یہ خدا کی طرف سے عنایت تھی، کیونکہ اخلاص تھا.
اور المیزان آپ خود جانتے ہیں، بزرگان ہیں اور اساتذ ہیں، تفسیر المیزان کتنی بڑی ایک سرمایہ ہے ملت تشیع کے لیے، کتنی بڑی ایک وہ ہے، ذخیرہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، بنی اسرائیل کا ایک عابد، اس کو خبر ملی کہ بھائی لوگ جو ہے نا خدا کی پرستش کو، خدا کی عبادت کو بھول کے کسی درخت کو جو ہے نا پوجا کر رہے ہیں، تو وہ بڑا غصے میں آیا۔ عابد تھا، عابد اور عالم میں یہ فرق ہوتا ہے۔ عابد تھا، بڑا غصے میں آ کے اس نے بڑا وہ پیشہ لے کے اس کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ راستے میں شیطان ملا، کہا بڑے غصے میں جا رہے ہو آغا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی لوگ وہاں جو ہے نا خدا کی عبادت چھوڑ کے ایک درخت کو وہ پوجا کر رہے، تو اس کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے کہا بھائی چھوڑو جی، لوگ ہیں فلان ہے یہ ہے۔ اس نے اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا، تو اس نے اس کے گردن سے شیطان کو پکڑ کے نیچے زمین میں مارا۔ تو وہ حیران ہو گیا، شیطان کہا بھائی یہ کتنا قوی ہے۔ عزیزان گرامی، تو وہ کیا، تو پھر شیطان نے پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات، عزیزان گرامی، تو شیطان نے اب اس کو مالی لائن سے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ کہا بھائی کیوں کرتے ہو، میں آپ کو روزانہ 3-3 ہزار درہم 4-4 ہزار درہم دیتا ہوں، اس سے اس طرح کرو، لوگوں کو کچھ پیسے دے دو، اپنے لیے بھی خرچہ کرو، یہ چیزوں پہ نہیں پڑو، کیا کرنا ہے، اپنا نام بھی نکلے گا، عابد اتنا سخاوت مند ہے فلان ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس طرح ہے، تو پھر میں واپس جاتا ہوں، واپس جا کے میں اس درخت کو نہیں کاٹتا ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ عابد کیا تو شیطان نے اس کو 2-3 دن جو ہے نا اس کے بستر میں کچھ پیسے رکھے، صبح اٹھا تو خوش ہوا، بھائی پیسے بھی ہے، کچھ غریبوں کو دیا وہاں، تو تھوڑا خوش بھی ہوا۔ تیسرے دن وہ پیسے دیکھا تو بستر میں نہیں ہے پیسے، تو پھر غصے میں کیا جی، غصے میں کیا تو شیطان پھر راستے میں ملا، کہا کیا ہوا؟ بھائی میں وہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی اب تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے شیطان نے اس عابد کو پکڑ کے زمین میں گرایا، تو عابد حیران ہوا، کہا بھائی پرسوں تو میں نے تجھے گرایا تھا، آج تو نے گیا۔ اس نے کہا تمہارا اس وقت اخلاص تھا، تو جب نکلا تھا خدا کے لیے نکلا تھا، خدا کو خوش کرنے کے لیے، آج تو اپنے پیسوں کے لیے نکلا ہے۔ یہ ہوتا ہے اخلاص۔ آج ہم طالب علم ہیں، آج ہم نے اپنی زندگیوں کے رنگینیوں کو چھوڑ کے، زندگیوں کی عیشیوں کو چھوڑ کے آج ہم اس پردیس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر خوش نصیب ہے وہ طالب علم جس کی نیت میں اخلاص ہے۔ اگر اخلاص ہو آپ کی نیت میں، خدا کی خوشنودی کے لیے آپ نکلے ہیں، خدا کی خوشنودی کے لیے اگر کام کریں تو کامیابی ہی کامیابی ہے، کیونکہ آپ کا کام کرنا اخلاص پہ ہے اور نتیجہ خدا کے ہاتھ میں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرمایا، پیرس میں جا کے فرمایا کہ بھائی میں نے ایک توسل، اشتباہن ایک توسل، میں نے ایک بات میں نے اشتباہن کہا تھا اور مجھے 15 سال میں جلا وطن رہا۔ اور حضرت یوسف نے ایک توسل اشتباہن سہون عمدن نے سہون نے کسی سے وہ کیا تھا، توسل کیا تھا، 7 سال زندان میں رہا۔ تو ایک بات، ایک اعمال خدا کی درگاہ میں اگر قبول ہو تو انسان کامیاب ہے۔ تو آج ہم طالب علم ہیں، آج ہم وہاں پہ یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، یہاں سے گھر والوں کو چھوڑ کے، مشکلات، راستے کے مشکلات، کرائے کے مشکلات، جو بھی مشکلات ہیں، اگر آپ کا اخلاص ہو تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر دکھاوا ہو دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے، اپنا نام نکالنے کے لیے، تو پھر اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے تو ہم سے تو وہ عام لوگ خوش نصیب ہیں جو کم از کم ایگریمنٹ نہیں ہے خدا کے ساتھ۔ کیا بات ہے بھائی، کل ہمارا حساب اور ان کا حساب میں کیا فرق ہے؟ کل انہوں نے انفرادی حساب دینا ہے میں، اور آپ نے اجتماعی حساب دینا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے بھائی۔ کل انہوں نے ہمیں پیچھے سے تانا دینا ہے، شیخ صاحب آپ نے جو کہا تھا ہم نے مانا، آج ہم جا رہے دہش میں، آپ نے خود عمل نہیں کیا، ابھی پیچھے رہو۔ یہ مرحلہ ہے ہمارا، یہ ہماری لائن ہے، یہ ہمارا شغل ہے۔ خدا شاہد ہے، انسان اپنے اعمال کے اوپر، اپنے نیتوں کے اوپر تھوڑا سا غور کرے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ دنیاوی چیزیں چلتی رہتی ہیں،
یہ دن بھی گزر جاتا ہے. جو محلوں میں رہتے ہیں ان کا بھی دن گزر جاتا ہے, جو خرابوں میں رہتے ہیں ان کا بھی دن گزر جاتا ہے. لیکن ایک ایسا دن آئے گا کہ انسان رونے پہ مجبور ہو جائے, کاش کہ میں یہ کام اس نیت پہ کرتا, خدا کی خوشنودی کے لیے کرتا. اصحاب رقیم کے بارے میں جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ گرفتار ہوئے, پتھر آ کے جب راستہ بند ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی خدا کے درگاہ میں اپنی اعمالوں کو پیش کرو, ایک اعمال, چھوٹی سی اعمال جو بھی ہے خدا کے لیے کیا ہو, باقی دکھاوے کے اعمال نہیں. تو انہوں نے پہلے اصحاب نے کیا کیا, اپنی اعمال پیش کیا. پروردگارہ میں نے ایک عورت پہ میں عاشق تھا, اس پہ میں نے خرچ کیا اور اس پہ میں نے اس کو پانے کے لیے سب کچھ کیا, لیکن آخر میں تیری رضایت کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا, تیری خوشنودی کے لیے. تو وہ پتھر تھوڑا سا ہٹا. دوسرے نے کہا میں نے ایک مزدور کو نصف مزدوری نہیں دیا تھا اور بعد میں اس مزدوری سے میں نے کما کے 10,000 درہم مجھے اس سے منفعت ملا, منافع ملا, میں نے وہ 10,000 اس مزدور کو دے کے اس کی رضایت میں نے حاصل کی. پھر تیسرا پتھر تھوڑا سا ہٹا اور تیسرے نے کہا پروردگارہ مجھ سے باقی اعمال تو مجھ سے کچھ نہیں ہوئے, لیکن میں نے ایک دفعہ اپنے والدین کے لیے میں نے کھانے کا انتظام کیا اور کھانے کا انتظام کر کے میرے والدین سوئے ہوئے تھے اور میں نے ان کے جاگنے کا انتظار کیا اور ان کو جگا کے ان کو کھانا کھلا کے ان کو میں نے خوش کیا. تو جب یہ تینوں نے اپنے اعمال پروردگار کی درگاہ میں پیش کیے تو وہ پتھر ہٹا اور وہ وہاں سے نجات پائے. حالانکہ اتنی بڑی اعمال نہیں تھی, لیکن خدا کی خوشنودی کے لیے تھا, خدا کی رضایت کے لیے تھا. اور آج آپ دنیا میں دیکھیں, امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ, اخلاص تھی. آج انقلاب اسلامی ایران دنیا کیوں, پرسوں آپ نے آغا زکزاکی کو دیکھا ٹیلی ویژن میں, کیا ہے, ایک چھوٹا پھٹا ہوا ایک عبا پہنا ہوا تھا, پرانے کپڑے تھے, کتنی سادگی تھی. وہ بندہ 2 کروڑ لوگوں کو شیعہ بنانے میں, کیوں, اس کا اخلاص. کہا کہ مجھے امام نے فرمایا تو قرآن پہ کام کرو, تو وہ کہتا ہے میں نے کوئی تفسیر میں نے نہیں دیکھا ہے, میں آئے پڑھتے ہی مجھے خود بخود تفسیر آ جاتی. یہ خدا کی طرف سے ہے کیونکہ اس کا اخلاص تھا. وگرنہ افریقہ کے اس کونے سے آ کے آج دنیا میں اس کا کیوں چرچا ہے, کیونکہ اس کے کام میں اخلاص تھا, اس کے کام میں جو ہے نا نیت خالص تھی, اس لیے خدا نے کامیاب کرایا. عزیزان گرامی, جس طرح حاج قاسم سلیمانی کے جنازے کو آپ نے مشاہدہ کیا, 70 لاکھ لوگوں کا شرکت اور پوری دنیا میں واولا ہوا. کیوں ہوا؟ آج آپ اسرائیل اور غزہ کی جنگوں کو آپ مشاہدہ کرتے ہیں, کتنے جردل دن میں مرتے ہیں, لیکن ایسا کوئی باشکوہ کوئی تشیع ہوا ہے؟ باشکوہ کیوں کہ اس کے کام میں اخلاص تھا, خدا کے لیے تھا, خدا کے لیے نکلا تھا, خدا کے لیے اس نے اپنی جان کو فدا کیا تھا. تو اخلاص کا اگر نمونہ ہی دیکھنا ہے تو کرب و بلا کے میدان میں امام حسین سے جب پوچھا گیا مولا کیوں جا رہے ہو, تو کہا کہ میرا مولا, میرا آقا مجھے خون میں غرق دیکھنا چاہتا ہے اور میرے بچوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. یہ مولا کی خوشنودی کے لیے حسین نکلا تھا. حسین آج دنیا میں کوئی بھی کسی بھی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے, امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے, لیکن کوئی جرأت حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. لیکن حسین نے ایسے قربانی خدا کی رضایت کے لیے دی, خدا کی خوشنودی کے لیے دی کہ آج جو بھی نام حسین لیتا ہے تو خود بخود اس کے خون سے آنسو جاری ہوتے ہیں.